یہ شام کا ٹائم تھا. اس کے بچوں نے اس سے فرمائش کی کہ ہمارے لیے کچھ پکوڑے لے آئے. سردیوں میں پکوڑوں اور سموسوں کا الگ ہی ایک مزہ ہوتا ہے. دوستو السلام علیکم. اس وقت جو ہارر واقعہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ ہمارے گاؤں کے ایک فیملی کے ساتھ پیش آیا تھا. یہ آدمی شام کے ٹائم نکلا. اس کے بیوی بچوں نے ان سے کہا کہ واپسی پر آپ ہمارے لیے کچھ پکوڑے سموسے لے کر آئے. ویسے عموماً یہ شام کے ٹائم باہر جاتا تھا اور ان کے بچے کچھ نہ کچھ فرمائش کر دیتے. ہر روز کی طرح آج بھی پکوڑوں اور سموسوں کی فرمائش ہو گئی. یہ دیر تک اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹا گپے مار رہا تھا. 8 ساڑھے 8 بجے جب اپنے گھر آنے لگا تو اس کو اچانک یاد آ گیا کہ میری بیوی بچوں نے تو پکوڑے منگوائے تھے، اس لیے ان کے دوست اپنے اپنے گھروں کو چل دیے، لیکن یہ روڈ کے سائڈ پہ آ کے بازار کی طرف اپنا رخ کر کے چل دیے. راستہ کافی لمبا تھا کیونکہ جہاں سے یہ پکوڑے لاتی تھی اس کے پکوڑے بے انتہا اچھے، ذائقہ دار اور مشہور تھے. وہ کافی دور تھا. چلتے چلتے اس کو تھوڑی بہت آہٹ ایسی سنائی دی جیسے اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے. اب بدقسمتی سے یہ جو پکوڑوں والا تھا اس کی جو ریڑھی تھی وہ بازار سے تھوڑا سنسان جگہ پہ ایک پارک کے قریب کھڑا ہوتا تھا. اس پارک سے جب لوگ نکلتے تھے تو پکوڑے اور سموسے تو ضرور خریدتے تھے، چاہے اندر جاتے تھے یا باہر نکلتے تھے. اس لیے پکوڑوں والوں نے اپنی ریڑھی وہاں پہ لگائی تھی. لیکن شام کے ٹائم یہ جگہ کافی خوفناک منظر پیش کرتا تھا کیونکہ یہاں کافی سنسانیت ہوتی تھی. درخت، سنسان روڈ جہاں پر گاڑیاں بھی اتنی خاص نہیں گزرتی تھی کیونکہ جو مین روڈ تھا وہ دوسرا تھا. یہ ایک الگ روڈ تھا جو پارک کے لیے بنایا گیا تھا. یہ پارک بھی شام 7 ساڑھے 7 بجے کے بعد خالی ہو جاتا تھا، لیکن ریڑھی والا پتہ نہیں کیوں وہاں ہی کھڑا ہوتا تھا. اور 8 بجے کے ٹائم یہ پھر آہستہ آہستہ یہ ریڑھی بازار کی طرف رخ کر کے جاتا تھا. اس دن اس نے بہت ڈھونڈا لیکن اس کو نہیں ملا. اس نے بازار کی طرف رخ کر کے سوچا کہ چلو یہ ریڑھی والا آگے چلا گیا ہوگا کیونکہ پارک خالی تھا. جاتے جاتے اسے دور ایک گلی میں پکوڑے والے کی آواز سنائی دی. یہ اس گلی میں ٹھن ہوا. اس نے سوچا یہاں ہوگا. وہاں بہت سارے بچے جمع تھے اور ایک گلی میں کرکٹ کھیل رہے تھے. اس نے دیکھا تو پکوڑے والا وہاں بھی نہیں تھا. اس نے ایک بچے سے پوچھا. بچے نے کہا ابھی یہاں سے ہو کے گیا ہے. یہ وہاں سے تیز تیز قدم اٹھا کے روڈ کی طرف پھر چل دیا. آگے جا کے اس کو پکوڑے والے نظر آئے. یہ تیز تیز قدموں سے اس کے قریب پہنچا اور کہا 100 روپے کے پکوڑے اور 100 روپے کے سموسے دے دو. پکوڑے والا جیسا ہی اس کو سموسے اور پکوڑے دینے لگا اس نے دیکھا کہ ایک عورت اس کے پیچھے سے دوسرے جو لیفٹ سائڈ تھا روڈ کا وہاں پہ جا رہی ہے، اس کے پاس سے گزری ہے. لیکن وہ اپنے ساتھ کچھ بڑبڑا رہی تھی جو اس کو سنائی دیا. مرینا کو نہیں چھوڑوں گا. یہ حیران ہوا، یہ تو عورت ہے، یہ ایسا کیسے کہتی ہے کہ نہیں چھوڑوں گا؟ یعنی گھی بولنا چاہیے تھا. اس نے پکوڑے لیے اور اس کے پیچھے چل پڑا. پکوڑے والے نے آواز دی یہ پاگل عورت ہے، اس کے پیچھے مت جاؤ. اس نے کہا نہیں، اس نے میری بیٹی کا نام لیا ہے. مرینا اس کی بیٹی کا نام تھا. یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا. یہ عورت پارک میں انٹر ہوئی. اب ایک اور بدقسمتی کی بات کہ اس پارک کا کوئی چوکیدار وغیرہ نہیں تھا، بس یہ عام پبلک کا پارک تھا جہاں اکثر بچے، بوڑھے، جوان سب آتے تھے اور کھیلتے تھے. کوئی فٹ بال، کوئی ہاکی، کوئی کرکٹ، کوئی ویسے ہی ٹہلنے کے لیے آتا تھا. یہ اس پارک کے اندر انٹر ہوا. اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ عورت کہیں نہیں تھی. یہ حیران ہوا. یہ واپس نکلا.
اب یہ روڈ پہ تھا. یہ روڈ کافی سنسان تھا کیونکہ یہ پارک والا روڈ تھا. اس نے پھر پیچھے دیکھا کیونکہ اس کو بار بار کوئی آہٹ سنائی دیتی تھی. اس نے دیکھا کہ کوئی عورت جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے مرینا کو نہیں چھوڑوں گا. اس نے پوچھا اوے کون مرینا اور یہ تم کیا اول پول بک رہے ہو. جب یہ اس کے قریب پہنچا تو وہ کھڑی ہو گئی. اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا بھائی یہ آپ کیا کہتے جا رہے ہو. اس نے دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور اس کا چہرہ بالکل عجیب سا ہو رہا تھا. یہ بیچارہ ڈر گیا اور وہاں سے جیسے ہی بھاگنے کے لیے اس نے چیخ ماری تو یہ گر گیا. گرتے ہی اس کا چوٹ جو ہے سر پہ آیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. کچھ لوگوں نے اس کی آواز سنی جو بھاگتے بھاگتے آئے اور اس کی باڈی کو ہاسپٹل تک لے کے گئے. پھر اس کے گھر والوں کو فون کیا. پھر اسی طرح ان کی تو ڈیتھ کنفرم تھی. یہ سارا پروسیس ہونے کے بعد اس کی بیوی بچے حیران تھے کہ خیر کار اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ تو صرف پکوڑے اور سموسوں کے لیے گئے تھے. کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا لیکن پکوڑوں والا اکثر کہتا تھا کہ ضرور اسی کی شرارت ہے. پھر ایک دن اس کی بیوی کہتی ہے کہ دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے جا کے دروازہ کھولا تو پکوڑوں والا کھڑا تھا. اس کے ہاتھ میں پکوڑے اور سموسے تھے اور اس نے کہا کہ جہاں سے آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ باڈی لے کے گئے تھے لوگ وہاں پکوڑے سموسے زمین پہ بکھرے پڑے تھے. اس لیے اس دن سے میں نے سوچا تھا کہ میں آپ لوگوں کو اور پکوڑے اور سموسے لا کے دوں گا. اس عورت نے تو خیر معذرت کی کہ نہیں لوں گی لیکن اس آدمی نے دیا اور کہا کہ میں نے کہا بھی تھا اسے کہ اس کے پیچھے مت جاؤ. وہ عورت حیران ہوئی لیکن اس نے جلدی دروازہ بند کیا اور ڈر گئی. پھر وہ سوچنے پر مجبور تھی کہ کس کے پیچھے گیا تھا اس کا شوہر جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. کچھ دن گزرنے کے بعد جب اس کے بچے عام روٹین پہ آ گئے اپنے اسکولوں میں جانے لگے اور اس آنٹی کی عدت ختم ہو گئی تو اس نے ایک دن بچوں کو بہانہ بنا کے کہا کہ مجھے پکوڑے اور سموسے لانے ہیں میرے ساتھ مت جائیے آپ لوگ گھر میں رہے. یہ آنٹی اس آدمی کے پاس گئی جو پکوڑے اور سموسے بیچتا تھا. وہ اس کو پہچان گیا اور اس نے کہا کہ وہ کون تھی جس کے پیچھے میرا ہسبینڈ گیا تھا. اس نے کہا لمبی کہانی ہے. میں تو کب سے یہاں پکوڑے اور سموسے کا کاروبار کرتا ہوں. مجھے کبھی دیر ہو جاتی ہے کبھی میں جلدی گھر چلا جاتا ہوں. اس لیے میں نے پارک کے روڈ پہ ایسا کچھ فیل کیا ہے جو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. اتنا خوف اتنا عجیب منظر میں نے اس رات دیکھا. میں اکثر دیکھتا تھا کہ میرے پیچھے کسی کی قدموں کی آہٹ ہے. پھر اسی طرح صرف میں نہیں بلکہ بہت سارے ایسے ریڑھی والے جو اکثر مجھ سے کہتے تھے کہ کیا آپ آدھی رات کو جب پارک والے روڈ سے ہو کے آتے ہو آپ کو کوئی آہٹ سنائی دیتی ہے. میں نے کہا ہاں وہ تو معمول ہے لیکن آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہاں کوئی ہے جو ہمیں ڈراتا ہے یا کچھ غیر مرئی مخلوق ہے. خیر ان میں سے میرے 2 دوست جو کھیر اور چھولے بیچتے تھے وہ تو باقاعدگی سے یہاں سے چلے گئے. انہوں نے اپنا ٹھکانہ کہیں اور بنا لیا لیکن میں یہاں تھا کیونکہ میرا کاروبار یہاں اچھا چل رہا تھا. ایک مرتبہ میں نے رات کو دیکھا کہ ایک عورت جا رہی ہے اور اس کے پاؤں سے خون ٹپک رہے ہیں. میں حیران تھا لیکن اس کو اوپر نہیں دیکھ رہا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یا تو یہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے جو بھی ہے اور یا یہ کچھ اور ہے. جب میں نے اس کو اوپر نہیں دیکھا صرف اس کے پاؤں کو دیکھ کے اس کے پاس سے گزرا تھوڑی دیر آگے جا کے اس نے مجھے آواز دی کہ تم نے تو پیچھے بھی نہیں دیکھا اور میرے چہرے کو بھی نہیں. میں نے جب اسے دیکھا تو میں نے ریڑھی وہاں چھوڑی اور بھاگ اختیار کی کیونکہ اس کی شکل بگڑ چکی تھی. اس کے بال
وہ خود نوچ رہی تھی اور زمین پہ گرا رہی تھی. وہ اپنے پورے جسم کو نوچ رہی تھی، یعنی کہ وہ کوئی چڑیل یا another کریچر تھی. بھاگتے بھاگتے میں اپنے گھر چلا گیا اور صبح ہو گئی تو میں اپنے پکوڑوں والی ریڑھی پہ آ گیا جو کہ وہی کڑی تھی، کیونکہ آدھی رات کو شاید وہاں سے کوئی گزرا ہی نہیں تھا. اگر گزرا تھا تو اس نے ریڑھی پر دھیان نہیں دیا تھا. خیر میں نے اپنی ریڑھی واپس وہاں لگا دی اس دن اور پھر اس ٹائم کا انتظار کرنے لگا. لیکن اسی طرح 2-3 دن مجھے کچھ نظر نہیں آیا. ہاں البتہ میرے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی تھی اور جیسے کوئی کہہ رہا ہے بلا کو نہیں چھوڑوں گا. میں حیران تھا کہ یہ عورت کس کا نام لے رہی ہے. کبھی کسی کا نام لیتی، کبھی کسی کا نام، یعنی رستے میں اس کا واسطہ جس سے بھی ہوتا تھا اس کے گھر کے کسی فرد کا نام لیتی تھی. اور اسی طرح ایک مرتبہ یہ آپ کے شوہر کے پاس سے گزری. میں نے تو نہیں دیکھا لیکن میں سمجھ گیا کہ تمہارے شوہر نے کچھ دیکھا ہے، اس لیے میں نے کہا پاگل ہے، چھوڑو اس کے پیچھے مت جاؤ. اور تمہارا شوہر بھاگتے بھاگتے اس کے پیچھے گیا، کس نے میری بیٹی کا نام لیا ہے. تب مجھے ڈر لگا، میں نے بھی ریڑھی سائڈ پہ لگائی اور بھاگتے بھاگتے جب آپ کے شوہر کے پیچھے گیا تو وہ مجھ سے پہلے پہنچ کے وہاں گر بھی چکا تھا اور اس کی ڈیڈ باڈی بھی پڑی تھی اور لوگ بھی جمع تھے. ڈیڈ باڈی کو اٹھانے کے بعد میں نے دیکھا کہ سموسے اور پکوڑے زمین پہ پڑے. بس یہی سٹوری ہے اور کچھ نہیں. کچھ پتہ نہیں کہ ایسا کیا تھا، کیونکہ ابھی تک تو کسی کی جان نہیں چلی گئی. لیکن کیا آپ کے ہسبینڈ دل کے بہت کمزور تھے شاید، یا گرنے کی وجہ سے اس کے سر پہ چوٹ آئی تھی، کیونکہ ڈاکٹروں نے یہی کہا تھا کہ وہ اتنی بری طرح سے گرا ہے کہ اس کے سر پہ جو چوٹ آئی تھی وہ اس کی لیے جان لیوا ثابت ہو گئی. یہ سن کر وہ اپنے گھر چلی گئی. پھر اس واقعے کو بہت عرصہ ہو گیا اور بہت سارے لوگ اسی طرح اس روڈ سے جب بھی آتے تھے کہتے تھے کہ ان کے پیچھے پاؤں کی آہٹ ہوتی ہے. اب گاؤں کے لیے یہ بات بہت ہی عجیب بن چکی تھی، کیونکہ ایک بندے کی جان چلی گئی تھی. جان تو اس کی گرنے سے گئی تھی لیکن لوگ ڈر چکے تھے اور بات یہ مشہور ہو گئی تھی کہ کوئی ایسی چڑیل جو جان لے کے ہی رہتی ہے. تو کافی لوگ خوفزدہ تھے اور پھر یہ کیا کہ اس جگہ کو کافی اس کے بارے میں یہ سوچا گیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس جگہ کو کافی گنجان بناتے ہیں، یعنی ریڑھیاں. اور یعنی شام 8 ساڑھے 8 تک پارک کے دروازے کھلے ہوتے تھے، لوگ جاتے تھے، فیملیز جاتی تھی وہاں پر. کباب پروش، گوشت پروش، یعنی ہر جگہ کی ہر چیز کی ٹیلے، وہاں جتنے بھی ٹیلے ارد گرد ہوتے تھے. پولیس وغیرہ نے سب کو یہی اعلان کیا کہ سب جو ہے 8:30 بجے تک اسی ایریا میں رہے گے، یہاں سے نہیں جائے گے. فٹ بال والے بچے سارے ان سے کہا تھا کہ اب جو ہے پارک جلدی بند نہیں کیا جائے گا بلکہ آپ لوگ 8:30 بجے تک کھیلیں گے. اور اسی طرح اس جگہ میں آبادی کو تھوڑا سا وسیع کر کے اس کی جو سنسانیت تھی وہ ختم کر دی گئی اور اب وہ ایک بہت ہی زبردست پارک بن چکا ہے. لیکن آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس بندے کی جو موت ہوئی تھی کیا وہ گرنے سے ہوئی تھی یا خوف کی وجہ سے.